الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ قبر میں کئی ہزار سال تک کیا کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں سال تک ہم کیا کریں گے قبر میں؟ ہم تصور تو کریں۔ اس لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں جس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں کہ ہم مر جائیں گے اور ہمارے پاس ایک خالی بالکل تاریخ قبر ہوگی۔ اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں ہر استغفار کو تصور کرنے لگی ہوں جیسے میں اسے اپنے قبر کی طرف بھیج رہی ہوں تاکہ وہ وہاں میرا انتظار کرے اور میری تنہائی کا ساتھی بنے۔ اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہی، میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کر دینے کا عمل شروع کر دی ہے۔ قبر کے ایک کونے کو میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہی ہوں۔ یہاں میرے سر کے قریب قرآن ہوگا جسے میں روز پڑھتی ہوں، آرام دہ بستر کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ ہر رکوع کو میں یہ تصور کر کے ادا کرتی ہوں کہ میں اسے اپنی قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہی ہوں۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا اور میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ شاید ہزاروں سال تک میرے بچے چند سال میں مجھے بھول چکے ہوں گے، لہٰذا مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت کے خوبصورت اور حسین جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی۔ میں تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز اور صدقہ سب کو اپنے ساتھ تصور کرتی ہوں کہ وہ میرے دوست ہوں گے، میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی ہوں اور میں نے یہ اپنے معمولات کا ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی ہو انشاءاللہ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد اور دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجے میں بدبودار کپڑوں، دیمک لگے فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر کے بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے راستہ کریں؟ میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثہ کا ہو جائے گا۔ اصل میں تو میری ساری محنت اپنے لیے ہے ہی نہیں، سارے فائدے تو اور لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا ہے، مجھے اپنا گھر بنانا ہے۔ ہمیں اپنا گھر بنانا ہے جہاں صرف میں ہوں گی اور ایک طویل عرصہ گزارنا ہوگا۔ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو پھر تو میرے قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت حساب کے کچھ بھی نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور میں ایسے گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ میری آپ کو بھی یہ نصیحت ہے کہ آج سے اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بنائیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کریں اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادت کا خوب خیال رکھو۔ اللہ کی قسم، جب تم قبر میں ہوگے تو تم مجھے وہاں سے بھی شکریہ ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے بھی زیادہ خیال رکھیں۔ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم اپنے حالات سے پریشان رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو، جب ہم زمین کے نیچے ہوں گے اور سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوں گے تو وہاں ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ ہمارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر، یہ تو ہمیں یہاں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں ہماری اتنی فکر ہے۔ ہم ہی ان سب کے پیچھے بیوقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے وہ بچے جن کی شادیوں پر ہم لاکھوں روپے فضولیات پر خرچ کر دیتے ہیں، یقین کریں یہ خرچ ہمارے لیے وبال بن چکا ہوگا، اور بچے مکر جائیں گے کہ ہمارے باپ نے اور ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی۔ لہٰذا اپنا خیال خود رکھیں، اپنی ہر تسبیح اور ہر عمل کا خیال خود رکھیں۔
اور اس سے کہیں کہ وہ مجھ سے پہلے قبر میں جا کر میرا انتظار کریں، میرے منتظر رہیں، میری قبر کو خوشبوؤں سے مہکائیں، شاندار باغیچہ بنائیں، ہوادار کمرے ہوں، مہنگا ترین فرنیچر ہو اور میرے ہمدرد دوست بن جائیں۔ ہم وہاں ملیں گے اور میرا وہ گھر میرا بہترین ساتھی اور بہترین رہنے کی جگہ ہوگی۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر، شکر، صبر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر آزمائش ختم فرمائے۔ یا رب ہمیں طاقت دے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم آپ کے قریب آ سکیں۔ یا اللہ آپ ہمارے دلوں کو پاک کر دیں اور ہمارا سینہ اسلام کے لیے بالکل کھول دیں اور صاف ستھرا کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا بک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔